السلام علیکم خواتین حضرات، ایمبیسڈرز لاؤنج کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے ملک کے سیاسی حالات کے بارے میں گفتگو کی، وہ تقریباً نامکمل تھی، اور اس کی اب جو مزید ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے الیکشنز کے بارے میں، اور اس کے بارے میں اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، اور اس سے جو صورتحال سامنے ابھر کے آ رہی ہے وہ ملک کو نہیں لگتا کہ استحکام کی طرف لے جائے گی۔ ہم چاہے اس کو کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں، ملک جو ہے وہ کیوس سے انارکی کی طرف جا رہا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پہ جو ہے ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے، اور ایک ماڈس ویونڈائی ایوالو کیا جائے، ایک طریقہ کار ایوالو کیا جائے جس کے ذریعے جو سیاست کو پنپنے کا موقع دیا جائے۔ یہاں پہ جو ہے وہ ذاتی انا اور کلٹزم جو ہے اس سے ہٹ کر آپ کو ملک کو چلانا ہے۔ یہ ملک کی بات ہو رہی ہے، کوئی دو انڈیویجولز کی بات نہیں ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا اور خاص کر میں اس معاملے میں اور بھی آپ کو ایک طرح سے اعلان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ بحیثیت ڈپلومیٹ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا ہم باہر جا کے اپنے ملک کے حالات کو جس طرح سے جا رہے ہیں ان کو ڈیفینڈ کر پائیں۔ تو اب یہ جو سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ آیا ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ایک ایمبیسڈر یا ڈپلومیٹ جو ہے وہ ہوسٹ گورنمنٹ کو کس طرح سے اپنی گورنمنٹ کی پالیسیز بتائے گا۔ وہ یہ بتائے گا کہ ہماری حکومت نے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ یہ بتائے گا کہ ہماری پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کی ہے جس نے ڈائریکٹ کیا ہے حکومت کو کہ وہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو نہ مانے۔ یہ بتا سکے گا؟ یا وہ منسٹر آف فارن افیئرس کے ٹیلی گرام پہ کو پڑھے گا، وہاں رٹا دوبارہ وہاں ہوسٹ گورنمنٹ کو بتائے گا کہ یہ جو تمام حالات ہیں اس کے پیچھے حکومت جو ہے وہ جمہوریت کی خاطر ہر قسم کی جو ہے جدوجہد کر رہی ہے، اور یہ اس ملک میں جمہوریت کو دوام بخشے گی۔ اگلے جو ہیں وہ بچے نہیں ہیں، بیوقوف نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ان حالات کا جائزہ فرام ڈپلومیٹک پرسپیکٹیو ایک مرتبہ پھر لینے کی ضرورت ہے، اور آج کے میرے پینل میں میرے عزیز دوست ایمبیسڈر ریاض بخاری ہیں، ایمبیسڈر امجد شیر ہیں، اور ایمبیسڈر عمران یاور ہیں۔ ریاض، آپ ذرا ہمیں انلائٹن کریں، کیونکہ آپ کا لاء کا بھی بیک گراؤنڈ ہے، امجد شیر کا بھی ہے، تو ذرا ہمیں انلائٹن کریں کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں۔ شکریہ آصف۔ میرا خیال ہے پچھلے کچھ دنوں سے جوڈیشری نیوز میں ہے، پارلیمنٹ نیوز میں ہے، پولیٹیکل پارٹیز بغیر سوچے سمجھے بہت سی سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں، نئے نیریٹو ڈیولپ ہو رہے ہیں جس میں نیشنل انٹرسٹ اور امیج آف پاکستان کو اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر گھنٹے صورتحال بدلتی ہے، میڈیا اس پہ فوکس کر رہا ہے، اور ٹارگٹ کس کو کیا جا رہا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اسپیشلی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر بندیال، who is not an individual, he is the چیف جسٹس آف پاکستان۔ ہمارا بریف کیا ہوتا تھا جب ہم سرو کر رہے تھے ابراڈ، کہ ہماری جوڈیشری آزاد ہے، وہ رول آف لا کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اپنا رول پلے کرتی ہے۔ آج ہمیں پارلیمنٹ ہاؤس سے کیا نیوز آ رہی ہیں کہ ججز جو ہیں وہ آئین کے مطابق کام نہیں کر رہے۔ جب آپ سمجھے کہ ہمارے جو کولیگز باہر سرو کر رہے ہیں ان کو کتنی مشکل پیش آتی ہوگی ہوسٹ گورنمنٹس کو یہ بتانے میں کہ ہماری سپریم کورٹ بہت آزاد ہے، ہماری جوڈیشری بہت آزاد ہے۔ وہ لوگ ہنستے ہوں گے کہ آپ کے پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ جو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہے اس کو پڑھیے، جو آج انفارمیشن منسٹر نے چیف جسٹس کے بارے میں کہا ہے اس کو پڑھیے۔ سب لوگ بھول جاتے ہیں کہ تمام ججز نے
ایک بات ضرور کی ہے کہ جب کوئی اسمبلی ڈیزالو ہوگی 90 دن کے اندر اندر انتخابات کروانا لازم ہے. اٹ از اے کمانڈنگ آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. وہ اس پہ کوئی غور نہیں کرتا. جو باقی پروسیجرز ہیں جی پہلے یہ بنچ کیوں نہیں بنایا, اس میں 2 تھے, اس میں 3 تھے, اس میں 1 تھا, وغیرہ وغیرہ. میں کہتا ہوں جو مین بات ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں, اس لیے کروانے ہیں کہ آپ نے ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے چلانا ہے. بہت جب آپ اچھی اس کو بات. نہیں چلا رہے تو پھر آگے کیا ہوگا. ہماری ہسٹری اس کے بارے میں ہمیں بہت سی لیسن دیتی ہے. ٹھیک بات. ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم جیسے یہ جو کیوٹک کنڈیشن ہے اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ٹینشن اس وقت ہے, جوڈیشری اپنی جگہ, حکومت وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہے. یہ 13 پارٹیوں کا الائنس ہے اور تمام انرجیز جو ہیں وہ عمران خان کو جو ہے وہ یہ انہیں ڈیفیٹ پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو ڈیفینسو پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان کا پاسچر بھی جو ہے وہ ایگریسو ہے. اور یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جب عمران خان پاور میں تھے تو پی ڈی ایم نے ان کے لیے مشکلات بھی پیدا کی تھی, اور اب عمران خان جو ہیں وہ پاور سے باہر ہیں تو انہوں نے پی ڈی ایم کے لیے مشکل کر دیا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ملک پیچھے جا رہا ہے. آپ کے جو ہے اقتصادی حالات بہت دگرگوں ہو گئے. آپ کے جو ہے انفلیشن ریٹ تقریباً 41% پہ چلا گیا ہے. عام آدمی کے حالات بہت خراب ہیں. آپ کوئی راستہ آگے دیکھتے ہیں, کوئی روشنی دیکھتے ہیں؟ تھینک یو ایمبیسڈر دورانی. میں بھی ان حالات کو دیکھ کر آنیسٹلی بہت مایوس بھی ہوں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے پچھلے 75 سالوں میں کچھ نہیں سیکھا. عمران خان کے خلاف سب سے اگر یہ ہماری موجودہ سیاستدان جو اس وقت حکومت میں ہے, اگر یہ تھوڑے سے فور سائٹ سے, دور اندیشی کے ساتھ اور صبر سے مظاہرہ کرتے تو عمران خان کی حکومت کے جانے میں صرف 13 مہینے رہتے تھے. اگر یہ 13 مہینے انتظار کر لیتے, ویسے بھی اب عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت ان پاپولر ہو چکے تھے مہنگائی کی وجہ سے, اور دوسرے حالات بھی ایسے تھے, تو یہ لوگ خود بخود آ جاتے, پاور میں آ جاتے اور لیکن انہوں نے اس کا بھی مظاہرہ نہیں کیا. پھر جوڈیشری اس میں آ گئی, وہ ایک نو کانفیڈنس موو کے ذریعے, ٹھیک ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ایک ریکوائرمنٹ تھی, اس کے ذریعے اس کو ہٹایا گیا. لیکن عمران خان کا اپنا ایک پرسپیکٹیو تھا, اس کی اپنی ایک سوچ تھی کہ نہیں جی یہ نو کانفیڈنس موو جو تھا یہ فارن اورینٹڈ تھا اور فارن اس سے تعلق تھا. خیر, ابھی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے درمیان جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں, پارلیمنٹ ہے, جوڈیشری ہے, یہ بھی آپس میں بالکل فار دی فرسٹ ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے ہیں. اور سو مچ سو کہ اب پارلیمنٹ کے قراردادوں کے ذریعے جو ہے وہ جوڈیشری کے فیصلوں کو جو ہے وہ برملا نہ مانا جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں قرارداد وہ لوگ لاتے ہیں کہ جن کا کوئی سٹیکس ہی نہیں ہے. اس میں ضمنی سوال ہے, آپ کی نظر میں کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے؟ کبھی نہیں. میرے سپیریئر نظر میں جوڈیشری کبھی بھی ججمنٹ تاریخ کو کے ماننے سے انکار کر دیا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تاریخ کے پچھلے اس میں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو قراردادوں کے ذریعے. آپ اگر باہر ایمبیسڈر ہوں, آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کی حکومت جوڈیشری کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے کیوں انکار؟ میرے لیے میں نہیں کر سکوں گا. میرے لیے بڑے امبیرسمنٹ کی بات ہوگی کہ میں اپنے ملک کے اداروں کی آپس کی لڑائی کو ایک سائڈ سے اور دوسرے سائڈ سے جو ہے نا وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکوں. میرے لیے سپریم کورٹ جو ہے یا جوڈیشری اتنی ہی تعظیم والی ہے جتنے کہ پارلیمنٹ ہے. تو اور دونوں کے اداروں کے درمیان جو ہے نا وہ جو اس چپقلش کو ہے میں ڈیفینڈ نہیں کر سکوں گا, ٹو بی ویری آنیسٹ. خیر, بات یہاں یہ ہے کہ قراردادوں کے ذریعے سپریم کورٹ کے جوڈیشل فیصلوں کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر قرارداد کے ذریعے نواز شریف کو بھی واپس ملک میں لایا جائے, اس ڈیسیژن کو بھی جو ججمنٹ ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ اوور رول کیا جائے. اگر ان کے لیے آپشن ہے کہ یہ ریویو میں جائے اور ان کو ججز کو دیکھے
اور پھر یہ بھی ہے کہ اب اس پہ وہ سوال تو خیر یہ آپ اس میں جتنے بھی ایشوز ہیں اس کو پھر جوڈیشل ریویو کی طرف لے جا سکتے ہیں. عمران میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں یا مثلا ابھی جسٹس اطہر من اللہ کا جو ججمنٹ ہے, انہوں نے جو اپنا اختلافی نوٹ لکھا ہے یا اپنا نوٹ لکھا ہے, پتہ نہیں اختلافی ہے یا نہیں ہے, لیکن اس میں انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ آپ جوڈیشری کو کیوں کھینچتے ہیں, آپ کے جو سیاسی اختلافات ہیں آپ پولیٹیکل پارٹیز ان کو اپنے طور پہ کیوں نہیں حل کرتی. کیا ان کی آبزرویشن سے آپ اتفاق میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. اور دس شوز دا انکیپیبلٹی انکمپٹنسی آف آر پولیٹیشنس. ابھی جو ریزولوشن ہوئی پاس ہوئی ہے وہ تو ایک نمبر, ایک تو پارلیمنٹ ہی پوری نہیں ہے آپ کی, ٹھیک ہے, اس ریزولوشن کی کیا ویلیو ہے. میں ایگری کہ حالانکہ میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا میں آئی ایم ناٹ اے ویری اسٹرانگ سپورٹر آف اینی آف دیز, ایون عمران خان کی جو پارٹی ہے, لیکن یہ جو ریزولوشن ہے جو انہوں نے پاس کی ہے اس کا پرپس کیا ہے. پرپس اس کا یہ ہے ناٹ اونلی ٹو ملائن دا سپریم کورٹ, ٹو ملائن دا ججز آف دا سپریم کورٹ, اور پریشر ڈالا جائے سپریم کورٹ. اب 10 تاریخ کو سپریم کورٹ کے پاس نے کہا کہ جی ہمیں رپورٹ کریں کہ فنڈز ملے ہیں کہ نہیں. وہ جائے گا سپریم کورٹ کے پاس واپس, سپریم کورٹ کہے گی بتائیے سپریم کورٹ کو. سو دے آر ٹرائنگ ٹو پریشرائز دا سپریم کورٹ ان ٹو گیونگ. پھر ہمارے پولیٹیشنس میں کب اتنا تھا بھئی, یہ وہ لوگ ہیں جن کو چاہیے پرپیچویشن آف دیئر اون پاور, یہ رہنا چاہتے ہیں پاور میں. جس طرح امجد نے کہا بھئی کتنا 13-14 مہینے رہ گئے تھے, آپ عمران خان کو رہنے دیتے, ہز گراف واز گوئنگ ڈاؤن. آپ 14 مہینے نہیں انتظار کر سکے, اور اب ہر بندہ صبح سے لے کے شام تک ٹی وی پہ آتے ہیں, نیریٹو ایک ہی ہے, اسپرٹ آف دا نیریٹو ایک ہے کہ جتنا آپ اپنی سپریم کورٹ کو ملائن کریں کر سکیں. او بھائی یہ دس از یور اون سپریم کورٹ, یہ پاکستان کا انسٹیٹیوشن ہے. فار ہیونز سیک ہیو سم مرسی آن دس کنٹری. دس کنٹری از گوئنگ ٹو ڈاگس بیکاز آف یو پیپل. عمران کوئی یہ سوال نہیں کرتا, یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں ان سے, کہ آپ جو اپنے سو کالڈ کوٹ ان کوٹ اصولی موقف کی جب بات کرتے ہیں, آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے مضمرات ملک پہ کیا پڑے. بھئی کون سا اصولی موقف, ان کے پاس کوئی اصولی موقف نہیں ہے. اوپر سے ادھر سے بیٹھ کے انگلینڈ سے ایک بندہ کہتا ہے کہ جی آپ یہ کریں اس طرح. بھئی ہی از اے کنوکٹڈ پرسن, ہاؤ کین ہی, اور پھر کہتے ہیں جی ہم تو, اور پھر کنوکٹڈ پرسن کو باہر کے کس نے بھیجا؟ بالکل عمران خان صاحب نے بھیجا, مطلب نہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا. نہیں, کیوں نہیں نام لینا. ہمارا ایک اور مسئلہ یہ ہے, ہم نام نہیں لینا چاہتے. ہم جو ہیں چھپی جو نہیں ہیں لوگ ان کو چھپا کے رکھتے ہیں. اس پہ میں تھوڑے سی انٹرونشن کروں گا. جی ہماری آنریبل ہائی کورٹ آف لاہور, انہوں نے ہمارے جو ابھی پرائم منسٹر ہیں ان سے ایک جو ہے وہ انڈر ٹیکنگ کہہ لیں یا وہ جو بھی وہ ڈاکومنٹ کا نام ہے ایفیڈیوٹ کہہ لیں, 50 روپیز کے پیپر کے اوپر انڈر ٹیکنگ لے کے چند ہفتوں کے لیے لنڈن بھجوا دیا گیا. 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے, نہ حکومت اس پہ کوئی انٹرسٹ لے رہی ہے ان کو واپس لانے میں, نہ جوڈیشری کا کوئی انٹرسٹ ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی بتائیے. یہ جو 50 روپے کا اسٹامپ ہے سپریم کورٹ یا کورٹ نے کیسے کہہ دے, کیا وہ ایک عام آدمی کے لیے بھی ایسے ہی؟ بالکل نہیں. آپ کو اگر یاد ہو, ہم نے ایک چھوٹی سی فیور کے لیے ایک ہماری انٹائٹلمنٹ تھی, ہم نے انٹیریئر منسٹری میں ایک ڈاکومنٹ جمع کرانی تھی ہم سب نے جی, اور ہمیں کہا گیا تھا جی آپ 50 روپے پہ نہیں کرا سکتے, کم از کم 100 روپیز کے اوپر ہونا چاہیے اسٹیمپ پیپر جو اسلحہ کا لائسنس. اسلحہ کا لائسنس. وہاں پر تو وہ انہوں نے ہمارے پیپر واپس کر دیے تھے. یہاں 50 روپیز کا کیسے ایکسیپٹ ہو گیا؟ اوور آل کویشچن ہے کہ جو اگر کنوکٹ تھے وہ کنوکٹ تو باقی بھی کنوکٹ ہوں گے, ان کے بھی وہ حالات ہو سکتے ہیں, ان کو بھی جانے دیا جائے. میں تو اس حق میں ہوں. کورٹ یہ کرے گی. لیکن آصف اٹ واز میڈنس آف دا 12th آور آئی وڈ سے. اگر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہی از گوئنگ ٹو کم بیک, میرا خیال ہے ہر ایک کو پتا تھا کہ دس پرسن از ناٹ گوئنگ ٹو کم بیک. عمران, لیکن بڑا کویشچن یہ ہے اگر ایک کنوکٹ ہے اس کے لیے آپ کا قانون کیا کہتا ہے, اس کو جیل میں ہونا چاہیے. قانون کہتا ہے
دیکھیں یہ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ایلیٹسٹ کلچر ہے اس میں جو اوپر کے لوگ ہیں جو ایلیٹ ہیں دے آر ابو دی لا ان ایوری کیس. اس کو کوئی بھی ٹچ نہیں کر کوئی بھی ٹچ نہیں کر سکتا. آپ کے چاہے وہ لوٹرز ہوں, چاہے ہولڈرز ہوں, چاہے پولیٹیشینز ہوں, چاہے جرنلسٹ ہوں, ڈیپ اسٹیٹ ہو, جو بھی ہو, دے آر ابو دی لا. میڈیا سے آپ کا کافی تعلق رہا ہے شروع سے. جی. آپ جس وقت یہ سارا پروسیس چل رہا تھا ان کو باہر بھجوانے کا, آپ میڈیا دیکھ لیں 24 گھنٹے میڈیا پہ کیا نیوز چل رہی تھی. لاہور کے سروسز ہاسپٹل کے باہر کس قسم کے کیمپ لگے ہوئے تھے, کیا سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی. یہ میڈیا کو جتنے اچھے طریقے سے اس وقت یوز کیا گیا اور اس کے لیے کتنی فنڈنگ کی گئی ہوگی میں اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن یہاں ایک نیوز اگر آپ نے چلانی ہو اپنے مطلب کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا کام کرنا پڑتا ہے. دیکھیں میڈیا ہاؤسز ملٹی بلینئر ہاؤسز ہیں, اور مجھے یاد ہے آپ سب کو یاد ہے میں جرنلسٹ تھا اس وقت. بالکل. ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا, انصاف اور اسلام کا دورہ تھا. بالکل. اور شبنم ریپ کیس ہوا, فلم سٹار شبنم, فلم سٹار, ان لوگوں کو موت کی سزا ہوئی, لیکن چونکہ ایلیٹ کیپچر رہا ہے اس ملک کے اندر. بالکل صحیح, آئی ایگری. ان کو 1 سال کے اندر رہا کر دیا گیا, اور کہا یہ گیا کہ جی شبنم نے معاف کر دیا. یعنی آپ اپنے ملک کا خود مذاق اڑاتے رہے. صحیح بات. تو اس صورتحال میں خدا کے لیے, اور پھر یہ کہ ہم اس کو ڈیفینڈ بھی کریں, اس مملکت خداداد پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان, کتنی شرم کی بات نہیں. دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے, ہر حال میں کرنا ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرنے میں کتنی مشکلات آتی ہیں اگر آپ کا نیریٹو ٹھیک نہیں ہے, اگر آپ کی ریئل سچویشن جو ہے اصل صورت نہیں. آپ کیسے غلط چیز کو آپ ڈیفینڈ, آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈیفینڈ کرنا ہے, آپ غلط چیز کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. میں اب اسی کو بات آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا امجد کو بھی میں صرف ایک چھوٹی سی بات کو, یہ جو میڈیا کا رول ہے اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا. میں روم میں تھا, ویزا کا ایشو تھا, ایڈوائزری ایشو تھا. میں فارن آفس گیا, انہوں نے میری بات سن لی. مجھے کہا گیا جی آپ کل آئیے, ہم آپ کو کل جواب دیں گے. میں کل اگلے دن گیا, انہوں نے مجھے اپنا کرائسس مینجمنٹ سیل وزٹ کروایا. وہاں پر 36 سکرینز لگی ہوئی تھیں پاکستان کی. انہوں نے کہا یہ دیکھیں آپ کا میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے, یہ ہم نے یہاں سے پک کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایڈوائزری دی ہے. جب یہاں کے حالات ایسے ہوں گے جو دنیا کو یہ خبر دے رہے ہوں گے جی آپ کی جوڈیشری آزاد نہیں ہے, یہاں انویسٹمنٹ لے کے مت آؤ, آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا, تو آپ جب ایز ایمبیسڈر جائیں گے جی میرے ملک میں آئیں, یہاں انویسٹمنٹ کریں, بڑا اچھا ماحول ہے, جوڈیشری آزاد ہے, آپ کی بات سنے گی, کوئی مانے گا؟ بالکل ٹھیک. امجد آپ اس ساری گفتگو سے تو ایک بات یہ بھی اخذ ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے یہ بھی تمام برائیوں کی ایک جڑ ہے. اصل بات ہی یہ ہو, اور یہ سوا یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے اس میں ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ پشت پناہی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس چیز کو ختم کر دیا جائے. دیکھیں امجد, اس میں پشت پناہی کی بات نہیں ہے, وہ خود اس کا حصہ ہے, لہذا پشت پناہی والی بات ہی نہیں رہی. آپس میں رشتہ داریاں ہیں بہت, آپس میں جو ہے وہ آپ سوچ لیں چودھری پرویز الہی کی جو پارٹی تھی پہلی پارٹی, اس کے اندر 15-16 تو ان کے آپس میں رشتہ دار تھے. ابھی آپ زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی پارٹی چیک کر لیں, اس میں کتنے ان کے اپنے رشتہ دار آپس میں جو پارلیمنٹ کے اندر یا صوبائی اسمبلیز میں یا سینٹ میں یا لوکل کونسلز پہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور ان لوگوں کو کبھی سزا نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیجیے مافیاز ہیں, لینڈ گریبرز ہیں, دے آر نیور پنشڈ, دے آر نیور ہیلڈ اکاؤنٹیبل. آپ کے جو یہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو اکاؤنٹیبلٹی کے جن کا کام ہے, دیز پیپل گو اسکاٹ فری. آپ کو پکڑا کون جاتا ہے؟ پیٹی. یہ بتائیں عمران, ایلیٹ کیپچر کو آپ کیسے ڈیفیٹ کر سکتے ہو؟ ہمارے ملک میں تو ڈیفیٹ ہو نہیں سکتا. دے آر سو اسٹرانگلی انگرینڈ. They do not represent the public.
ایک عام آدمی کو یہ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو پولیٹیشینز ہیں یہ عام آدمی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ ہیو دے ریزن فرام دا گراس روٹ؟ وہ نیچے سے ہو کے آئے نہیں، وہ اوپر سے آئے ہیں صرف. سو ہاؤ کین یو ڈیفیٹ؟ لیکن اگر کوئی نیچے سے بھی آیا تو کسے کے درکان نمک رفت نمک شد والی بات ہے کہ وہ انہی میں شامل ہو جاتا ہے. شامل ہو جاتا ہے. اب یہ آپ ایم کیو ایم کو دیکھیں، آپ نہیں، میاں صاحبان جو تھے وہ تو بیسیکلی گراس روٹ لیول کے they were patronized. نہیں، وہ تو ایک عام بزنس مین ہوتے تھے نا، انڈسٹریلسٹ بننا ہے تو وہ بھئی فیوڈل آصف، کلاس سے میں نہیں تھے، سمجھتا لیکن اب وہ فیوڈل تھا، کلاس میں میں سمجھتا تھا کہ ایک ٹائم تھا کہ میرا خیال تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک ریپرزنٹیٹیو ہے لوور کلاس کی، مڈل کلاس کی. ٹھیک ہے بھائی، وہ بھی اب جن کے ساتھ مل کے وہ بھی اسی قسم کے ہو گئے ہیں. اینڈ دین دے اسٹل، یار میں تو حیران ہوں کہ یہ لوگ پھر پبلک میں آ کے اور لوگ سن لیتے ہیں، آ کے کہتے ہیں جی ہم آپ کے نمائندے ہیں، ہم آپ کی آواز ہیں، ہم آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اینڈ the tragedy of this country, of this سرزمین is کہ the people listen to them and the people think that they are right. جی میں عمران کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جو ہمارے ہاں پولیٹیکل پروسیسز ہیں ڈفرینٹ، اس کو ایک تو صحیح طریقے سے چلنے نہیں دیا جاتا. دوسرا، جیسے آپ نے ایلیٹ کیپچر کی بات کی، فیملیز کا ہولڈ ہے. میاں صاحب آپ دیکھ لیں 79 کے بعد سے سیاست میں چل رہے ہیں. مولانا مفتی محمود صاحب کی فیملی آپ دیکھ لیں، زرداری صاحب کیا ذوالفقار علی بھٹو شہید کی فیملی دیکھ لیں، آپ جو باقی دوسری پارٹیز ہیں چودھری برادران دیکھ لیں. اس کے آگے کوئی لیڈرشپ ہی نہیں ہے. یعنی مسلم لیگ نواز کو نواز شریف صاحب کے علاوہ کوئی لیڈ نہیں کر سکتا. بھٹو صاحب کی پارٹی کو زرداری صاحب کے علاوہ کوئی لیڈ نہیں کر سکتا. مفتی محمود صاحب کی جو پارٹی ہے انہی کے بیٹے، اب تو تیسری جنریشن چل رہی ہے. بھئی یہ کوئی میرا خیال میں کوئی قانون ایسا بننا چاہیے کہ کوئی بھی لیڈر 10 سال سے زیادہ کسی پارٹی کو قانون نہیں، دیکھیں قانون وغیرہ کوئی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے ہوتے ہوئے مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں اگر یہ لوگ ختم ہو جائیں گے کون آئے گا؟ لیڈرشپ کدھر ہے ہمارے پاس؟ کیا ڈو یو وانٹ ٹو سے کہ ہماری قوم جو ہے اس قابل نہیں ہے، ہمارے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ لیڈر پیدا کر سکیں؟ ہمارے اندر سے لیڈر پیدا نہیں ہو سکتا. وی آر بیرن نیشن. اس لیے امجد آپ ایگری کریں گے، آپ کے پاس تو پروسیس ہی نہیں. لیڈر آ سکتے ہیں، لیڈر آئیں گے، لیکن اگر ووٹر صحیح طریقے سے ووٹ کاسٹ کیا جائے. بھئی ووٹر کس کو ووٹ دے گا؟ ووٹر یا نواز شریف کو دے گا یا شہباز شریف کو دے گا یا عمران خان کو دے گا؟ کو اتنا ہائی کاسٹ بنا لیا ہے کہ ایک عام آدمی وہ الیکشن میں حصہ لے نہیں سکتا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایجوکیشن کو مینڈیٹری بنایا جائے فار ایوری ممبر. یہ آئیڈیلسٹک باتیں ہیں، آئیڈیلسٹک باتیں ہیں. ہم نے بنا کے دیکھ لیا، یہ چیزیں سلوشن نہیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا لیڈر ایک نیچے سے کیسے آ سکتا ہے؟ ڈونٹ سے کہ ایجوکیشن کو ڈنڈے کے زور پہ ڈسپلن کیا جا سکتا ہے. ڈنڈا بھی کسی حد تک اپنا رول پلے کر سکتا ہے. میں عمران صاحب کی اور امجد شیر کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ پولیٹیکل پروسیسز ہے کیا. آپ ممبرشپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیتے ہیں، پھر اس کو آگے گروم کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ پی ایم یا پریزیڈنٹ اپنے ملک کا بنتا ہے، پارٹی کو ہیڈ کرتا ہے. یہاں پر آپ جو بھی نئی ممبرشپ آپ لیتے ہیں اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں؟ کوئی لوکل کونسل کا اس کو سیکٹری انفارمیشن بنا دیا، اس کو لوکل کونسل کا ٹکٹ دے دیا، بہت اچھا ہوا تو اس کو ایم این اے سینیٹر بنا دیا. اس سے آگے آپ اس کو لے کے نہیں جاتے. آپ کی فیملی انٹرسٹ شروع ہو جاتے ہیں. جب تک یہ چیزیں میں نے اس لیے کہا کیسے ہوگا کہ کوئی بھی جو ہیڈ ہے وہ اپنی پارٹی کو 2 ٹرم سے زیادہ ہیڈ نہ کرے. نہیں، یہ دیکھیں یہ آصف یہ جو ہے نا یہ آئیڈیلسٹک باتیں ہیں. دیکھیں ہمارے ملک جب تک آپ کی قوم میں ایک کیریکٹر نہیں بنے گا، وہ کیسے بنے گا؟ This is the $1 billion people. I have no answer to this question کہ اس ملک کے عوام کا کیریکٹر کیسے بنے گا. ہماری عوام کرپشن میں اتنی ڈوب چکی ہے. ٹھیک ہے، اسٹارٹنگ فرام دا ٹاپ رائٹ ٹو دا باٹم. وی آر اے کرپٹ نیشن. I'm sorry we to are say not that. a corrupt We nation. are No, totally, I disagree. We are We totally have corrupt leaders. nation. No. We have corrupt leaders. Our nation is honest. It is not corrupt. I disagree, Imran. It has gone, quite heated up debate. یہ on both sides of the fence arguments اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دا پروسیس ملک نیچے جا رہا ہے. بالکل جا رہا ہے ملک اس نیچے. ٹھیک ہے، اب ملک اگر نیچے جا رہا ہے
آپ کے پاس جو بھی رہا سا ایک کانسٹیٹیوشن موجود ہے, جی اس پہ تو ہم آپ نے نے اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے, اس پہ ایک اوور آل ایک کنسنسس بھی پایا جاتا ہے. اور اصل مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ لوگ اس وقت پارلیمنٹ بھی ہمارے یہاں کہنے کو موجود ہے, ہمارے یہاں اپوزیشن بھی موجود ہے. اپوزیشن کہاں ہے؟ نہیں, عمران خان ہے نا باہر نہیں, موجود ہے. پارلیمنٹ میں تو کوئی اپوزیشن نہیں ہے. وہ باہر چونکہ ہمارا اپوزیشن لیڈر کہتا ہے کہ جی میں مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ پر MNA کا الیکشن کانٹیسٹ کروں گا. یہ ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے. بھائی اگر آپ کے اس وقت جو صورت There is ہے no opposition. اس لحاظ سے پارلیمنٹ میں کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے نہیں ہیں, لیکن اس کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے عمران خان کی صورت. بالکل ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ثابت ہو گیا پچھلے 1 سال میں کہ حکومت کو آرام سے حکومت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا, اور وہ جو پرابلم میں ملک فیس کر رہا ہے اس کو وہ ٹیکل کرنے میں ناکام رہی ہے, بری طرح سے ناکام رہی. آپ جی امجد آپ یہ بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جب سے آئی ہے ان کا سول فوکس یہی ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو جو ہے نا وہ سیاست سے کسی طریقے سے فارغ کر دیا جائے. اور اس پہ یو کین بلیو اٹ کہ مور دین 80 اس پہ مقدمے بنائے گئے, 100 کی غداری کے مقدمے بھی بنائے گئے اس پہ. تو ان لوگوں نے تو خود بھی کام نہیں کیا ہے. یہ پرانی بھونڈی ٹیکٹکس ہیں, یہ آج کی کوئی نئی بات. عمران خان جب پاور میں تھے تو وہ ہی کہتے تھے شروع سے دیکھیں تو پولیٹیکل جو جنرل پولیٹیکل لیڈرز ہوتے تھے, نیشنل عوامی پارٹی تھی دوسرے, تو ان پہ یہ غداری کے مقدمے بنتے رہے. نہیں, وہ 1-2 ہی ہوتے تھے. مطلب مقصد ہے کہ اب وہ یعنی اس میں بھونڈا پن بڑھ گیا. بالکل بہت زیادہ ہو گیا. سیاست میں بھونڈا پن بڑھ گیا. اس میں ایک نئی چیز اپنا آصف آئی ہے کہ آپ اسلام آباد, جیسے ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور یہ آن ایئر جاتی ہے, تو آپ کے خلاف کوئی بھی کیس پاکستان میں کہیں بھی رجسٹرڈ ہو سکتا ہے, گوادر میں ہو سکتا ہے, یو ہیو ٹو گو دیئر. یہ ایک نئی چیز آئی ہے, پہلے نہیں تھی. ٹھیک بات. اب بات جو ہے اس کو میرے خیال میں سمیٹتے ہیں, اور میرے خیال میں اگر آپ اجازت دیں تو میں وائنڈ اپ کر لوں, کیونکہ یہ ایک ان اینڈنگ بحث سی ہو گئی ہے. تو اور کوشش اور دعا یہ ہونی چاہیے کہ اس ملک میں ثبات آئے, استحکام آئے, اور ہم کسی طرح سے ہوش کے ناخن لیں. ہماری لیڈرشپ جو ہے, خواتین حضرات, ان الفاظ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ ملک جو ہے بہت عظیم ملک ہے, اس کے لوگ بڑے عظیم ہیں, بہت ہی محنت کش ہیں, لیکن ان کو گائیڈنس جو ہے پراپر نہیں دی جا رہی. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک سے جو ہے جینون ڈیموکریسی کے لیے صحیح قوتیں سامنے آئیں, اور وہ یہی ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ عام آدمی جو تعلیم یافتہ ہے وہ اپنا حصہ ڈالیں, ورنہ پھر ہم یہی روتے رہیں گے کہ ایلیٹ کیپچر ہے. اس ایلیٹ کیپچر کو میں اور آپ ختم کر سکتے ہیں, باہر سے کوئی نہیں کرے گا, اور ایلیٹ خود تو کبھی بھی نہیں چاہے گا. دعا کریں کہ یہ ملک پھلتا پھولتا رہے, اور یہ جو موجودہ کرائسس ہے یہ وقتی ثابت ہو, اور اسے ہم اوور کم کر سکیں. آئندہ ایپیسوڈ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. پاکستان زندہ باد.